آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایش ناؤ. میں ہوں علی سرور. کامران ٹسوری صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان اپنے سامنے شیشہ لگائیں اور اس سے مذاکرات کریں. خالد مغل صدیقی صاحب فرما رہے ہیں پانی کی ذمہ داری دے رہے ہیں تو کراچی کو بھی پھر وفاق کے حوالے کر دیں. مردم شماری پر اپنے تحفظات وفاق کے سامنے رکھے تو جواب ملا. کراچی کو درست گنا گیا تو پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی. یہ بہت اہم انکشاف کیا ہے خالد مغل صدیقی صاحب نے. ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ہیں، کنوینئر ہیں. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. سابق وزیر بلدیات محمد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما. بہت شکریہ. حسین صاحب کیا کہیں گے خاص طور پر کہ مردم شماری پر بہت بات کی آپ نے بھی، آپ کی پارٹی نے بھی بات اٹھائی بھی، ریڈ لائن قرار دیا اس کو، بار بار ملاقاتیں کی، لیکن اب جو خالد مغل صدیقی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ وفاق کے سامنے جب یہ معاملات رکھے تو انہوں نے کہا پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے درست طور پہ جو نہیں گنا جا رہا تو اس میں سراسر پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے. دیکھیں بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا ہاتھ اس طریقے سے ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، سینسس ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اوپر سے صرف مانیٹرنگ کرتا ہے، اوورسی کرتا ہے. باقی نیچے گراؤنڈ پر جتنے بلاکس ہیں، چاہے وہ ہاؤس کاؤنٹنگ ہو یا آدم شماری ہو، وہ ٹوٹل سندھ گورنمنٹ کے ماتحت جو ادارے ہیں ان کے لوگ کرتے ہیں، جس میں بالخصوص کمشنر کراچی، ڈپٹی کمشنر، تمام اسسٹنٹ کمشنر، چیف سیکرٹری کے سربراہی میں گراؤنڈ ورک سارا ان کے پاس ہے. تو یہ نیچے جو مینیپولیشن ہو رہی ہے، جو رکاوٹیں کی جا رہی ہیں اور جو اس کے اندر فراڈ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو کم گنا جا رہا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری سندھ حکومت پر عائد ہوتی ہے. اور یہ ساری جو گراؤنڈ کے اوپر ہم نے ساری جو اسسمنٹ کی ہے، ہماری پوری پارٹی اس کی مانیٹرنگ میں لگی ہوئی تھی. ہم نے پھر یہ سارے ثبوت و شواہد وفاقی حکومت سے تقریباً ہماری 51 میٹنگز ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ سے 4-5 میٹنگ ہوئی ہے، 6 میٹنگ ہماری فیڈرل منسٹر سے ان کے ساتھ ہوئی ہیں، اور درجنوں میں میٹنگ نیچے جو سینسس ڈپارٹمنٹ ہے ان کے افسران کے ساتھ ہوئی ہیں. اس کو باقاعدہ ہم نے ثبوت و شواہد دیے ہیں. ان کی ٹیمیں آئیں، ان علاقوں میں گئیں، ان بلاکس میں گئیں، ان اپارٹمنٹوں میں گئیں، اور انہوں نے یہ بالکل ایگری کیا کہ ایم کیو کا موقف درست ہے. اور یہی وجہ ہے، آپ کو یاد ہوگی جب پہلا فیز تھا مردم شماری کا وہ ختم ہوا تو کراچی کی آبادی 1,39,00,000 ہوئی تھی. اور جب یہ 3 فیزز جب یہ گزرے ہیں، ہماری جو تشویش تھی اور جو ہم نے ثبوت و شواہد دیے تھے، جب اس کے اوپر کام ہوا، اس کے مطابق مزید اس میں ایکسٹینشن ہوئی تو اب ہم 1,90,00,000 تک پہنچ گئے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ 51-52 لاکھ آبادی جو بڑی یہ چرائی ہوئی تھی، یہ چھپائی ہوئی تھی، اسے لاپتہ کیا ہوا تھا. اور اسی طرح تقریباً 32,000 کے قریب بلڈنگز ایسی ہیں جن کے اوپر نہ تو نشانات لگے ہیں، نہ ان کی کاؤنٹنگ ہوئی ہے، نہ ان کی آدم شماری ہوئی ہے. اچھا، اس میں ہائی رائز بلڈنگ شامل ہے؟ ابھی تک ہمارا ان کے ساتھ ہے. اچھا، اس میں ہائی رائز بلڈنگ بھی شامل ہے حسین صاحب؟ یہ بالکل ہائی رائز بلڈنگ بھی شامل ہے، اور پورے بلاک اڑاتی ہیں. کتنے بلاک ایسے ہیں جہاں کی آبادی 0 ہے؟ بھائی اگر آبادی 0 تو بلاک کیسے بن گئے؟ بالکل. بلڈنگیں اگر نہیں ہیں تو بلاک کیسے بن گئے؟ تو اب اس کا سارے ثبوت و شواہد ہم نے وفاق کو دیے ہوئے، اور وفاق نے اسی وجہ سے بار بار وہ ایکسٹینشن کرتی رہی. اچھا محمد حسین صاحب، اب یہ چونکہ وفاق نے یہ بات بتا بھی دی کہ جی اگر درست طور پر گن لیا گیا تو پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی، تو پھر اب اس کا حل کیا ہوگا؟ کیا پھر بات کی وفاق سے آپ نے کہ بھئی پیپلز پارٹی ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، درست گنے اس کو؟ دیکھیں ہمارا بڑا اسٹرانگ اس کے اوپر کنسرن ہے وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ کہ اگر ہمیں صحیح نہ گنا جائے تو بھائی ہم پھر ہیں کون لوگ؟ پاکستانی ہیں، غیر ملکی ہیں، کون لوگ ہیں؟ آپ کی یہ مجبوری کیوں ہے جب پورے پاکستان میں آپ انصاف کی بنیاد پر بالکل ایماندارانہ طور پر آپ آبادی کاؤنٹ کر رہے ہیں، اور اندرون سندھ میں تو یہ ماحول ہوا ہے 49% آبادی انکریز ہوئی ہے جیکو آباد کی. اندازہ کریں بھائی جیکو آباد میں 49% انکریز کیسے ہو گئی؟ کیا کراچی کے لوگ کراچی چھوڑ کے وہاں پر جا رہے ہیں؟ کیا وہاں کوئی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں یا کوئی انڈسٹریل زون بن رہے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں؟ 49%
कहीं 39, लाड़काने में 26, कहीं कुछ। पूरे सिंध की अगर आप एवरेज रखें तो 30% आबादी इंक्रीज हुई है अंदरूनी सिंध की, और कराची की सिर्फ 16%, जिसका सालाना ग्रोथ रेट जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। और इसके अलावा कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, दुनिया से लोग आते हैं, उसकी आबादी तो 16% बढ़ रही है, और अच्छा, इसमें 30% बढ़ रही है। मोहम्मद हुसैन साहब, अगर हम इस पे बात करते हैं, अमूमन जो तजिया दिया जाता है कि जी इस वक्त जो नए सेंसस है उसके मुताबिक 5.5 करोड़ की आबादी है पूरे सिंध की। कराची का अमूमन कहा जाता है जी 3.5 करोड़ के करीब करीब आबादी है। तो इस तरह तो फिर 3.5 कराची, तो बाकी सिंध तो फिर मेरा ख्याल है 2-2.25 करोड़ ही बचेगा। नहीं, देखें, इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड अंदाज को इस्तेमाल किया है। इन्होंने एक अपना रेशो बना दिया कि इस रेशो के तहत की आबादी बढ़ानी है, आबादी जितनी करनी है तो इस रेशो के 3% का 2% कर दो, और बड़ी अहम बात ये कर रहे हैं मोहम्मद हुसैन साहब के ये बाकायदा तौर पर ये बड़े टैलेंटेड लोग हैं, जानबूझकर किया गया है। और हैरान कर दिया खालिद मखदूम सिद्दीकी साहब ने ये बयान देकर, जिस पर उन्होंने कहा कि वफाक ने हमें ये कहा है, जब हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे, वफाक से मुराद ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर और उनके जो दीगर वफाकी मिनिस्टर्स हैं, एहसन इकबाल साहब, उनके सामने बार बार जब हमने ये चीज़ें रखी तो फिर सच सामने आया। और सच क्या था जो खालिद मखदूम सिद्दीकी साहब ने बयान किया है? वो कहते हैं जी कराची को, वो कह रहे हैं अगर दुरुस्त गिन लिया गया तो फिर पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाएगी, और पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई तो ज़ाहिर वफाक अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हुकूमत में है पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर वफाक अफोर्ड नहीं कर सकेगा। मोहम्मद हुसैन भाई, ये तो फिर बड़ी अहम चीज़ है कि वफाक ज़ाहिर अफोर्ड फ़िलहाल तो नहीं कर सकता पीपल्स पार्टी की नाराज़गी। हुकूमत में शामिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आप लोगों की जद्दोजहद ज़ाहिर मरदमशुमारी के हवाले से तो है। अब जो ये तकरीब हुई, मैं चाहता हूँ थोड़ा इस पर बात की जाए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर ख़ारजा भी हैं, और साथ कह रहे हैं कि जी ये पानी की तो कोई मसला ही नहीं, मैं खुद पानी टैंकर से लेकर पीता हूँ, 15 साल से हुकूमत उनकी है, और वो ये कह रहे हैं कि जी मैं भी टैंकर से लेकर पीता हूँ, मतलब आप लोग भी पी लें तो कोई मसला नहीं है। हालांकि वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, आम शहरी तो नहीं कर सकते। देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक पॉलिसी है कि कराची को ये K4 मंसूबा मुकम्मिल करके नहीं देना। और इसी 2007 में जब मैं मिनिस्टर था और मुस्तफा कमाल भाई यहाँ के नाज़िम आला थे, हमने ये K4 का मंसूबा, इसका पहला फेज जो 260 MGD का था, 25 अरब रुपए का ये मंसूबा, उस दिन इसकी फीस थी बिल्कुल 200 रुपये बचा दिया। इस 2007 से ये डिले करते रहे। कभी इसकी डिजाइन में तब्दीली, कभी ये कहा कि जी वहां से कैनाल आएगी और कैनाल के जरिए पानी आएगा, फिर कह दिए कि जी कैनाल हम चेंज कर रहे हैं, हम इसको रीमॉडल कर रहे हैं, इसमें लाइन आएगी वगैरह वगैरह। ये इस तरीके से तब्दीलियां करते गए, और 4 या 5 मरतबा K4 के इस पहले फेज के मंसूबे का इफ्तिताह हो चुका है माजी में, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने नहीं करना था। तो फिर आपको याद होगा जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हमने वफाकी गवर्नमेंट से ये बात की कि जनाब ये प्रोविंशियल और फेडरल जो शेयर है पीपल्स पार्टी पैसे नहीं देगी, आप इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आप 100% जो है इस स्कीमों को आप फंडिंग करें। तो फेडरल गवर्नमेंट ने माना था, याद है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी, उसके अंदर इसके पैसे रखे गए। तो उसके बावजूद पीपल्स पार्टी की रुकावटें रही और ये मंसूबा नहीं हुआ, ये अभी भी नहीं होगा। और ये वजीर आला सिंध को, बिलावल जरदारी को शर्म आनी चाहिए कि सिंध में इनकी 15 साल से हुकूमत है, और उनका पार्टी का चेयरमैन ये कहे, वजीर आला ये कहे कि हम तो खुद टैंकर से पानी खरीद के पीते हैं। तो भाई इसका मकसद ये हुआ कि आप नाकाम हो गए, आपको शहरी इलाकों में हुकूमत चलाने का, काम करने का तजर्बा नहीं है। आप ये कह दें कि भाई हम शहरों में तो वो नहीं संभाल सकते,
تو پھر ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں کہ جناب آپ کراچی کو اپنے ماتحت لیں. ہم فیڈرل گورنمنٹ کو ہزاروں ارب روپے سالانہ دیتے ہیں, سندھ گورنمنٹ کو 400 یعنی 98.5% ریونیو ہم دیتے ہیں, اور جب خرچ کرنے کی بات آئے تو سندھ گورنمنٹ کہہ کے جی وفاق دے. اور پھر ایک اور جو شرم کی بات ہے, جو تعصب کی بات ہے, وہ یہ کہ وزیر اعظم سندھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پانی نہیں دے سکتا K4 کے لیے, بالکل. اس لیے کہ وفاقی حکومت ہے. کوئی اس آدمی سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی کہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ شہروں کو پانی وفاق الگ دے, دیہی علاقوں کو پانی الگ دے. اکارڈنگ ٹو دی 1991 واٹر ایکارڈ کے مطابق یہ ہر صوبے کا کوٹا مخصوص ہے. ہر صوبے کو جب پانی اس کے کوٹے کے مطابق ملتا ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رہائشی علاقوں کو بھی پانی دیں, انڈسٹریل علاقوں کو بھی پانی دیں, ایگریکلچر کے لیے بھی پانی دیں, مال مویشی کے لیے بھی پانی دیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ پہلی ایسی حکومت ہے سندھ گورنمنٹ جو یہ کہتی ہے کہ جی کراچی کے لیے وفاق پانی دے. جب تم پانی بھی نہیں دے سکتے ہو پینے کا, تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم کراچی سے ٹیکس جمع کرو اور کراچی والے تمہیں ٹیکس دیں. بالکل. اصل میں محمد حسین صاحب ایک اور بڑی اہم بات یہ جنہوں نے کی کہ جی K4 اگر کمپلیٹ بھی ہو جائے تو پانی تو نہیں مل سکے گا. ظاہر وفاق کا مسئلہ ہے, محترمہ نے بھی دھرنا دیا تھا ہمیں مزید کوٹا بڑھایا جائے. حالانکہ جو غالباً 36,000 ملین گیلن جو پانی مل رہا ہے, اس کی آبادی کے لحاظ سے بھی اگر ہم بات کریں تو کراچی کا 14-15 ہزار ملین گیلن پانی بنتا ہے, دیتے ہمیں صرف 540 ملین ہے گیلن پانی. تو یہ اس طرح کی صورتحال, ایک وزیر اعلیٰ سندھ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے اتنے بڑے شہر کے لیے کہ جی K4 اگر کمپلیٹ ہو بھی جائے, اول تو 15 سال ہو گئے وہ کمپلیٹ کرنے کی نیت نہیں ہے, یہ بات درست ہے آپ کی, اور کمپلیٹ ہو بھی جائے تو پانی تو نہیں ملے گا. تو ہم تو سارے کراچی والے دیکھ رہے تھے اس طرف کہ جی K4 ہوگا تو کچھ فائدہ ہوگا, تو اب تو یہ سر بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا. بالکل یہ بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا. 15 سال ہو گئے, یہ 16واں ان کا بجٹ آئے گا, کنٹینیوس یہ 16واں بجٹ ہوگا. 1 انچ پانی, 1 بوند پانی کراچی کے لیے نہیں بڑھا ہے. اور دیکھیں ایک بات اور میں بناؤں, ایک تھا یعننی ایڈیشنل واٹر سپلائی کا منصوبہ 65 MGD کا جو 1 سال میں مکمل ہونا تھا. یہ 2013 کی میں بات بتا رہا ہوں. 1 سال کے اندر جو ہمارا جو پانی بچا ہوا ہے کلری جھیل میں 65 یا 75 MGD پانی, جو پورا جو ہمارے کوٹے کا پرانا تھا, جو ڈیسائیڈڈ تھا کہ دریا سندھ سے آئے گا, اس کے لیے ایک شارٹ کٹ پروگرام بنایا تھا 65 MGD کا, جو 1 سال میں ہونا تھا, اس کو بھی 10 سال ہو گئے. وہ تو منصوبہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا, صرف 65 MGD کا. تو بھائی یہ کراچی کو پیاسا مارنا چاہتے ہیں, کراچی کو لوگوں کو یہ سزا دینا چاہتے ہیں اس بات کی کہ کراچی والے ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں, ان کو مسترد کرتے ہیں. اب اگر کراچی والے ان سے مطالبہ کریں اپنے حقوق کا, اپنے مسائل پہ بات کریں, اپنے وسائل کی بات کریں, تو کہتے ہیں کہ یہ تو نفرت کی سیاست کر رہے ہیں. لیکن اس میں محمد حسین بھائی اب یہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھ لیجئے, ایک تو صوبے میں ان کی حکومت 15 سال سے ہے, اب وزیر بلدیات بھی ان کا ہے, اب میئر بھی لگتا ہے کہ انہی کا آ جائے گا. یہ تو پھر بالکل ہی بیار و مددگار ہو گئے کراچی والے. تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں بیار و مددگار نہیں ہے. کراچی والوں کو اپنی اسٹرینتھ کو پہچاننا پڑے گا, اس کو سمجھنا پڑے گا. 3-3.5 کروڑ کی آبادی ہے, اگر 5 لاکھ 10 لاکھ لوگ گھروں سے نکل کر روڈوں پر بیٹھ جائیں, کرنا یہی پڑے گا, یہی کرنا پڑے گا. یہی آخری حل ہے, یہی سلوشن ہے. ان کو بٹھانے کا, کراچی کے 10 لاکھ لوگ کراچی کی سڑکوں پر بیٹھ جائیں اور یہ کہ ہمارا بنیادی حق ہے, ہمیں پانی دو, ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرو, ہمیں طبی سہولیات دو, ہمیں تعلیمی سہولیات دو, ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ دو, ہمیں بے روزگار دو. لاکھوں پڑھے لکھے ہنر مند نوجوان, ہر گھر کے اندر لوگ جو بے روزگار ہیں, ایک گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 16 تک اور گریڈ 17 سے 18 تک ٹوٹل سندھ کے شہری علاقوں کے نوجوانوں پر, پڑھے لکھے لوگوں پر انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. ان اناؤنس ایک قسم کا بینڈ لگایا ہوا ہے. ابھی انہوں نے گریڈ 1 سے لے کر 4 تک کی ویکینسی اناؤنس کی ہیں. وہ ساری ویکینسیاں ڈپٹی کمشنرز کو دے دی ہیں کہ جی آپ اپوائنٹ کرو, اور پیچھے سے ڈپٹی کمشنر نے انٹرویو شروع کر دی ہیں, اس کو پیچھے سے لسٹیں پہنچا دی گئی ہیں کہ ان لوگوں کو اٹھا کر کے بھرتی کر دو. تو یہ ساری جو ظلم و زیادتی ہے
جو ہمیں تیسرے درجے کا شہری بنایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے کراچی پر، حیدرآباد پر ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں تمام وسائل سے محروم کیا جا رہا ہے. اس کے لیے صرف یہی ایک حل ہے کہ کراچی والے، چاہے وہ پشتون ہوں، بلوچ ہوں، پنجابی ہوں، سرائکی ہوں، گلگتی بلتستانی ہوں، اردو بولنے والے مہاجرین ہوں، میں کسی شہر کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر آدمی متاثر ہے. یہ سارے لوگ نکل کر جب سڑکوں پر بیٹھ جائیں گے، کراچی کا پہیا جام کر دیں گے، حکومت گھٹنے کے بل خود بخود گر جائے گی. تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ یہ ظاہر ہے صرف مہاجروں کا، اردو بولنے والوں کا، پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون کا مسئلہ نہیں. پانی سب پیتے ہیں اس شہر میں، سب کی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، اس کے لیے سب کو باہر آنا چاہیے. بہت شکریہ محمد حسین بھائی، بالکل درست فرما رہے ہیں. اس کا حل یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ بار بار یہ بات کی جاتی ہے، اس پر آواز اٹھائی جاتی ہے. اسمبلی میں آواز اٹھا لیں اس کے خلاف، جلسوں میں بات کی گئی ہے، وفاق سے بات کی گئی. وفاق نے صاف کہہ دیا کہ جناب پیپلز پارٹی کی ناراضگی فی الحال وہ مول نہیں لے سکتے، لیکن بتا دیا اس کے باوجود بھی. خالد مغوثی صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی. لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جناب اس صوبے کا وزیر اعلیٰ خود کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ جی K4 کمپلیٹ ہو بھی جائے تو پانی نہیں دیا جا سکتا کراچی کو. کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ جب وفاق سے جو حصہ مل رہا ہے تو آبادی کی اب اگر آبادی کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں آپ، تو پھر بھی کراچی کا جو حصہ ہے وہ 13-14 ہزار ملین گیلن پانی بنتا ہے، جو کہ نہیں دیا جا رہا، صرف 540 دیا جا رہا ہے، حالانکہ 1200 ملین گیلن پانی ریکوائرمنٹ ہے کراچی کی. تو ظاہر ہے گھروں میں پانی پھر کہاں سے آئے گا؟ وزیر اعلیٰ سندھ خود کھڑا ہو گیا، یعنی کہ ووٹ کس منہ سے مانگنے جائیں گے آپ جب یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے مسائل نہیں حل کر سکتا. یعنی آپ خود کھڑے ہو کر اعتراف کر رہے ہیں 15 سال حکومت کرنے کے بعد بھی ہزاروں ارب روپے کا بجٹ آپ کو ملا، اس کے بعد آ کر آپ یہ بتائیں لوگوں کو 15 سال کے بعد کہ جناب پانی کا مسئلہ تو آپ کا حل نہیں ہو سکتا. ہم بھی ٹینکر کے ذریعے خرید کر پی رہے ہیں تو آپ بھی یہ کر لیں، آپ تو افورڈ کر سکتے ہیں. ہزاروں روپیہ کا خرد برد بھی ہوئی ہے مبینہ طور پر، اس میں تو چلیں اس پہ الگ سٹوری کر لیں گے، لیکن اس کا حل دینا پڑے گا. اور حل جو دیا ہے محمد حسین صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے کہ جی کم از کم 10 لاکھ افراد اگر اپنے حق کو پہچانیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، باہر نکل کے آئیں، سڑک پر آ کر بیٹھ جائیں، تو پھر یہ حکومت گھٹنوں کے بل آئے گی اور اس کو مجبوراً ان تمام چیزوں پر جو حقوق ہیں لوگوں کے، عام لوگوں کے جو حقوق ہیں، اس پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. ادروائز تو یہ اندازہ کیجئے. ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جماعت اسلامی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ بڑی اہم ایک ڈیولپمنٹ کہہ لیں کہ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی خالد مغوثی صدیقی صاحب نے کہ جی درست مردم شماری وفاق نے انہیں بتایا ہے کہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ درست گن لیا گیا کراچی والوں کو تو پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی. سر کیا موقف ہے اس پہ آپ کا کہ وفاق بتا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی اس لیے درست نہیں گنا جا سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر ایک طویل منصوبہ بندی کے لیے اور بہت سارے معاملات کو طے کرنے کے لیے مردم شماری ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اور وسائل کی تقسیم کس طرح ہوگی، کس جگہ پر نشستیں کتنی ہوں گی، اور انتخابات کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. لیکن اگر مردم شماری ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کے بعد نشستوں کی تقسیم ٹھیک نہیں ہوگی اور وسائل کی تقسیم ٹھیک نہیں ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ اس مردم شماری کو ہر ایک کی رضامندی اور ناراضگی سے بالا تر ہو کر بالکل ٹھیک میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے. جس شہر کی جتنی آبادی ہے وہ واضح ہو کر آنا چاہیے، اور جس صوبے کی جتنی آبادی ہے وہ واضح ہو کر آنا چاہیے. اور یہ چاہے کوئی پیپلز پارٹی ناراض ہوتی ہو یا کوئی دوسرا فریق ناراض ہوتا ہو، یہ عدل اور انصاف کا خون ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق یہ کہہ رہا ہے تو یہ وفاق جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ مردم شماری اس طریقے سے کرنے میں وہ ناکام ہوا ہے. اور اگر یہ ناکامی ہے تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ درست مردم شماری یہ پاکستان کا حق ہے، یہ اہل کراچی کا حق ہے، یہ پورے ملک کے عوام کا حق ہے. چاہے کوئی ناراض ہوتا ہو، ناراض نہیں ہوتا ہو،
لیکن مردم شماری ٹھیک ہونی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ جی پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی چونکہ وفاق میں حصے دار ہے، اور اس وقت وفاق جو ہے یعنی نون لیگ کی میں بات کروں تو وزیر اعظم انہی کے ہیں، تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو یہ مردم شماری تو اسی طرح جائے گی، کیونکہ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جی ناراض ہو جائے گی پیپلز پارٹی، اور ظاہر ہے اب اس وقت تک تو جو حکومت چل رہی ہے، اگر پیپلز پارٹی باہر آ جاتی ہے ناراض ہو کر تو پھر حکومت گر جائے گی، تو وہ تو افورڈ نہیں کر پا رہے۔ دوسری طرف سر یہ دیکھیے کہ کراچی میں پانی کے حوالے سے جو بیان آیا وزیر اعلیٰ سندھ کا، اور ایک تو بلاول بھٹو نے کہا کہ جی میں بھی ٹینکر سے پانی لے کر پیتا ہوں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وزیر اعلیٰ سندھ نے جو وہاں موجود تھے کہ جناب K4 منصوبہ کمپلیٹ بھی ہو جائے تو ہم پانی نہیں دے سکتے، وفاق سے ہمیں تھوڑا پانی ملتا ہے، لہٰذا پہلا حق جو ہے دیہی علاقوں کا ہوتا ہے، وہاں فصلیں ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو سر یہ کریں تو کریں کیا، جائیں تو جائیں کہاں، گنا ہمیں نہیں جا رہا، پانی کے لیے بھی صاف منع کر دیا، 15 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں K4 کمپلیٹ ہو بھی جائے، اول تو ہوتا نظر نہیں آ رہا، آپ کا کیا موقف ہے سر؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کی زبان سے جو بات پھسل گئی ہے وہ درست بات ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ کراچی کے بڑے پروجیکٹس کے مکمل کرنے میں پیپلز پارٹی اور ان کی صوبائی حکومت ہمیشہ رکاوٹ بنی رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ نے یہ اعتراف جرم کر لیا ہے کہ K4 منصوبہ اگلے 1 سے 1.5 سال کے اندر مکمل ہو جانا ہے، لیکن K4 منصوبے کے نتیجے میں پانی ایک ریزروائر تک پہنچے گا، اس ریزروائر سے کراچی کے اندر ڈسٹریبیوشن کے لیے لائنوں کا ڈالنا یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی۔ اس معاہدے کے تحت جو معاہدہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے خود کیا تھا، لیکن ابھی تک اس معاہدے کے مطابق جو ڈسٹریبیوشن لائنز کو کراچی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو ڈسٹریبیوشن لائنز بھی اپنی جگہ پر ڈلی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ کراچی کے عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو کراچی کے اندر رہتے ہیں، آج کی صوبائی حکومت انہیں سندھ کا حصہ نہیں سمجھتی، اور ان کی پیاس بجھانے کے معاملے میں اگر کوئی وفاقی حکومت K4 منصوبے کو مکمل کروا رہی ہے تو وہ ابھی تک اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو پانی نہیں ملنا چاہیے۔ میں اس رویے کی مذمت کرتا ہوں، میں اس سوچ کی مذمت کرتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وزارت اعلیٰ کے منصب کے باوجود اپنے شہریوں کو پانی جیسی بنیادی نعمت فراہم کرنے سے محروم رکھے، تو ایسے لوگوں کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور سر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آج 6 نشستیں جو تھیں یونین کاؤنسل بڑھ گئی ہیں، 104 ہو گئیں، پیپلز پارٹی کے 87 پر جماعت اسلامی ہیں، اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ، کہا جا رہا ہے جی جس طرح ہوتا ہے ہمارے یہاں وہ ہو چکا، اور اب ووٹنگ ہوگی تو پی ٹی آئی والے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالتے نظر آئیں گے پیپلز پارٹی والوں کو، تو میئر انہی کا آئے گا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر اس میں جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل کر انشاءاللہ شہر کراچی کے اندر اپنا میئر لائیں گی، اور پیپلز پارٹی کے خوابوں کو چکنا شہر کراچی کے اندر جو دھاندلی کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہوں کہ پانی پہ حق ان کا نہیں ہے، لوگ پانی پیے بغیر زندہ کیسے رہ سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، میں چاہتا ہوں خاص طور پر نیشنل پولیٹیکل حوالے سے بھی ایک دو بات آپ سے میں کر لوں۔ اس وقت جو حالات ہیں اس میں عمران خان صاحب چاہتے ہیں 9 مئی کے واقعات کے باوجود بھی کہ حکومت مذاکرات کرے، 7 رکنی کمیٹی بنائی، آپ لوگوں کی طرف سے جماعت اسلامی کی طرف سے پہلے کوششیں ہوئی تھیں، 9 مئی سے پہلے کی بات ہے، لیکن اب حکومت نے جواب دیا کہ جی اب کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو سر پھر کیا کس طرف جا رہے ہیں معاملات، اس میں کیا کردار ادا کرے گی جماعت اسلامی؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے یہ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے میں بالکل ناکام ہوئی ہے۔ 1 سال میں 10 سال کی مہنگائی ہوئی ہے، اور عوام کی کمر کو توڑ دیا گیا ہے۔
اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی جو گروہ ہیں ان کے درمیان مذاکرات کے ذریعے ملک کے اندر کوئی انتخابی تاریخ طے کی جائے اور ایک صاف شفاف غیر جانبدارانہ انتخابی اس ملک کی تقدیر کو تبدیل کر سکتے. اور جماعت اسلامی ابتدا سے اس بات کی حق میں اس نے جدوجہد کی ہے کہ سیاسی متحاربین کے درمیان کوئی گفتگو اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے، اور جو مذاکرات کا انکار کر رہے ہیں یا مذاکرات کو مسترد کر رہے ہیں وہ حقیقتاً پاکستان اور اس کے عوام کے حق میں کوئی کام نہیں کر رہے، بلکہ پاکستان کے عوام کے حقوق کو سلب کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی گروہ گفتگو بات چیت کے ذریعے انتخابات کی تاریخ کے اوپر یکسو ہو جائے. سر، آپ سیاسی بصیرت آپ کی کیا دیکھ رہی ہے موجودہ حالات میں؟ جس طرح یہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں، سر یہ بغیر دباؤ کی ہو رہا ہے سارا؟ کیا سیاسی بصیرت کا کیا کہنا ہے سر آپ کی؟ اچھا، بہت شکریہ. آواز کا کچھ ایشو ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب. آواز کا ایشو تھا، آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پائی. اب بہت اہم گفتگو میرے دونوں معزز مہمانوں نے کی، محمد حسین MK پاکستان اور ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی. دونوں کا یہ کہنا ہے کہ جی تعصب برت رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور آپ اعتراف جرم کر رہے ہیں یہ بات کہہ کر کہ جناب ہم بھی ٹینکر سے پانی پیتے ہیں، اور 15 سال بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور 15 سال بہت ہوتے ہیں. 1000 ارب روپیہ وفاق کی جانب سے NFC کی مد میں ملا ہے آپ کو. اس کے علاوہ کراچی 98% سے زیادہ ریونیو دیتا ہے سندھ کو، اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ کراچی دیتا ہے. باقی اور ظاہر دیگر جو اضلاع ہیں کراچی حیدرآباد کے علاوہ باقی پورا سندھ موجود ہے، لیکن وہاں سے صرف 2% کے قریب ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے. بلکہ لاہور سے بھی زیادہ جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں لیاقت آباد کی ایک سپر مارکیٹ سے میں ہے جو لاہور سے بھی زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. لیکن پاکستان کی اندر رہتے ہوئے کوشش جو لوگ کر رہے ہیں کہ جی بہتری آ جائے، بہتری ہو، لوگوں کے مسائل حل ہوں، وہ ہوتے نظر نہیں آ رہے. لیکن اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں خاص طور پر پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. ایک طرف پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے PTI کے ان لوگوں کی جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے. ظاہر ان کو تو کسی طور پہ آپ ان کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، جس طرح کہ 9 مئی میں ہوا، اور جس طرح جناح ہاؤس پر حملہ، جس طرح املاک کو نقصان پہنچایا گیا، پشاور ریڈیو پر حملہ کیا گیا، MM عالم کے جہاز پر جس طرح ان کو نقصان پہنچایا گیا، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا. جس طرح شہداء کے جو مجسمے تھے ان کی بے حرمتی کی تذلیل کی گئی، ظاہر وہ کسی طور پر معاف نہیں کیے جا سکتے. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں بہتر یہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں اور مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکالا جائے. کیونکہ موجودہ حکومت آئی تھی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، اور انہوں نے کہا تھا جناب کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملین مارچ کیا تھا اور مہنگائی کے خلاف مارچ کرتے پہنچے تھے اسلام آباد. اسی طرح نون لیگ والوں نے بھی ایک مارچ کیا تھا اور انہوں نے بھی نام رکھا تھا کہ جی مہنگائی کے خلاف کر رہے ہیں. اور مہنگائی کے خلاف مارچ کرتے کرتے حکومت ملی تو مہنگائی اتنی زیادہ بڑھا دی انہوں نے کہ 10 سال کی مہنگائی جس طرح معراج الہدیٰ صدیقی صاحب فرما رہے ہیں کی انہوں نے، اس سے بھی بہت آگے وہ چلے گئے. کیونکہ عمران خان کے دور حکومت میں کوئی سستائی نہیں ہوئی، لیکن وہاں اگر 180 روپے ڈالر تھا تو آج 300 سے زیادہ ڈالر پہنچ چکا ہے. اس طرح آٹا چینی دال کسی چیز کی بھی میں نام لوں، اشیاء ضروریہ کی سب کی قیمتیں 300% بڑھ چکی ہیں. تو یہ حکومت آئی تھی ریلیف دینے، ریلیف بالکل نہیں ملا، کسی طور پر بھی نہیں ملا. اب سیاسی صورتحال جو اس میں بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ حکومت مدت پوری کرے گی. اچھی بات ہے جی، پوری کرتی ہے مدت تو، لیکن مدت پوری کر رہی ہے تو جاتے جاتے عوام کو تو کچھ ریلیف دے دے. 14 ماہ ہو گئے اس حکومت کو، عوام کی نظریں مسلسل گڑی ہوئی ہیں. اور کراچی والے تو یہ حیران اس بات پر ہیں کہ پانی بھی 15 سال حکومت کرنے کے بعد پیپلز پارٹی یہاں نہیں دے سک رہی، اور اس کے بعد باوجود بھی اس بات کے دعوے دار بھی ہیں کہ میئر بھی پیپلز پارٹی کا آئے گا. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے سرور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بان.